اجوا کھجور کھجوروں کی سردار کیسے بنی؟ آئیے اس سوال کا جواب جانتے ہیں۔ ایک حبشی جس کی ناک موٹی، آنکھیں چھوٹی، رنگت سیاہ، چلتا تو لنگڑاہٹ نمایاں نظر آتی تھی، بولتا تو زبان میں لکنت غلام ابن غلام، ایک باغ کے جھاڑ جھنکار سے کھجوریں چننے میں مصروف تھا۔ یہ کھجوریں نرم نہ تھیں، ذائقہ میں بہت باقی کھجوروں سے مختلف، جبکہ رنگ گہرا، دانہ بہت چھوٹا سا۔ جھولے میں آئی کھجوریں اس باغ کا آخری پھل تھا۔ وہ شہر میں انہیں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ کچھ پیسے جمع ہو سکیں، مگر کوئی ان کھجوروں کا طلبگار نہ تھا۔ اسی اثنا میں ایک آواز آئی، اے حبشی، یہ کھجور تجھ سے جیسے کالی اور خشک ہے۔ دل کے آب گرنے پر ایک ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک حبشی غلام تھے، کھجوریں جھولے میں ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ ایسے میں وہاں سے ایک اس کا گزر ہوا جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، جس نے مسکینوں کو عزت بخشی، وہ جس کا نام غمزدہ دلوں کی تسکین ہے۔ جی ہاں، وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو جہانوں کا سردار ہے۔ آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کا سبب پوچھا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھولی کھول کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ رحمت للعالمین نے بازار کی جانب رخ انور موڑا اور آواز لگائی، لوگو، یہ کھجور اجوا ہے، یہ ہے دل کے مرض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے لیے شفا ہے، 70 امراض کے لیے شفا ہے، اور لوگوں یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا، جو اسے کھا لے اسے جادو سے امان ہے۔ منظر بدل گیا۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پاس چند لمحے پہلے تک جھاڑ جھنکار تھا اور پریشان بیٹھا تھا، اب رحمت للعالمین نبی الآخر زمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غنی کر دیا تھا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے کہ راوی لکھتے ہیں کہ لوگ بلال کی منتیں کرتے اور پیچھا بھاگتے کہ ہمیں اور اجوا کھجور دو، اور بلال کسی مسلے ہوئے بچے کی مانند آگے بھاگتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جسے کبھی دنیا جھاڑ جھنکار سمجھتی رہی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں آ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ کا صدقہ آج بھی کھجوروں کے سردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اجوا کھجور کو